محترم دوستوں، محفوظ راستہ پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کی کامیابی کا یہ ہے کہ وہ دین والے راستے کو اختیار کرے۔ دین کہتے ہیں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس کے اندر یقینی کامیابی ہے۔ شروع کے اندر تھوڑا مجاہدہ پڑے گا، اور اگر یہ راستہ چھوڑا تو شروع کے اندر تھوڑی راحت دکھائی دے گی، لیکن آخر میں جا کے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات اور پکڑ آئے گی اس وقت آدمی کی سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے کھجلی کا مریض اگر دوا لینے گیا تو پیسہ خرچ ہوا، جلن والی دوا لگائی تو ساری رات روتا رہا جلن کے مارے، اور کڑوی دوا کی تو منہ بھی کڑوا ہو گیا، لیکن بعد والا حال کیا ہے؟ تندرست ہے۔ لیکن دوسرے کم سمجھ نے پیسے بچا دیے، جلن والی دوا نہیں لایا، اور اس کو چڑھاتا رہا کہ تو دوا لگا لگا کے ساری رات روتا رہا، اور میں ساری رات کھجا کھجا کے مزہ لیتا رہا، میں ساری رات کھجا کھجا کے مزہ لیتا رہا۔ مزہ ضرور آیا، پیسے بھی بچ گئے، وہ بھی کڑوا نہیں ہوا، لیکن بعد میں بدبو آئے گی، کیڑے پڑیں گے، ناقابل علاج رہ جائے گا۔ جس نے شروع میں مجاہدہ کر دیا جلن والی دوا کا، بعد میں تندرستی، اور جس نے کھجا کھجا کے مزے لے لیے شروع میں، تو بعد میں اس سے کیڑے پڑ گئے اور بدبو آ گئی اور پریشانی آ گئی۔ ساری دنیا اس وقت پریشان ہے، اور راستہ سوائے رحمت للعالمین کے لائے ہوئے راستے کے اور کوئی راستہ پریشانیوں کے دور ہونے کا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کی پریشانیوں کو اگر دور کرنا ہے تو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ جب دنیا میں چالو ہوگا تو پورے عالم کے اندر امن و امان آ جائے گا، اور سارا عالم پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ جب یہ راستہ چھوڑ دیا جائے گا تو ساری دنیا پریشان ہوگی، جیسے کہ آج پریشان ہے۔ تھوڑا سا دھیان سے میری بات کو سنیں کہ آج ہر جگہ پریشانی پھیلی ہوئی، گھر گھر دیکھو تو پریشان، علاقے پریشان، ملک پریشان، ملکوں کے چلانے والے پریشان، ملکوں میں چلنے والے پریشان، سب پریشان، پورا عالم پریشان۔ جو جتنا بڑا عہدے پر ہے اتنا زیادہ بیچارہ پریشان، پبلک بھی پریشان، ہر انسان کی جان خطرے میں، مال خطرے میں، عزت خطرے میں، چاہے کتنے بڑے ملک کا کتنا بڑا عہدیدار ہے، لیکن ہر لائن کے اندر وہ خطرے میں، ہر جگہ پریشانیاں، لڑائیاں اور جھگڑے۔ اس کی وجہ کیا؟ بہت مختصر سی میں وجہ بتاتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ ایک وجہ ہے، ہر آدمی کا ذہن یہ بنا کہ میرا جذبہ پورا ہو۔ جب آدمیوں کا یہ ذہن بنے گا کہ میرا جذبہ پورا ہو تو یاد رکھنا پھر امن نہیں آ سکتا، پھر چین نہیں آ سکتا۔ اپنا جذبہ پورا کرنے پر جب ہر آدمی آئے گا، اس کو قرآن نے 3 لفظوں میں کہا ہے، شہوات، ہوا اور نفس، اور اس کا ترجمہ اردو زبان کے اندر آسان میں جو کرتا ہوں وہ یہ کہ جی چاہی من مانی، میرا جو جی چاہے وہ کروں، میرے من میں جو آئے میں وہ کروں، میرا جذبہ پورا ہو۔ جب یہ ذہن ہوگا تو پورے عالم کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور یہ ذہن ایک گھرانے میں ہوگا تو گھرانے کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے، کہ ہر آدمی اپنا جذبہ پورا کرنے پر آ گیا۔ حل اس کا کیا ہے؟ اپنے جذبات کو اللہ کے حکموں پر قربان کر دینا۔ جیسے 10 من اناج زمین میں قربان کر دیا اور 100 من کا انتظار کیا، تو ایسے اپنے جذبات کو اللہ کے حکموں پر اگر قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے جذبات کے پورا ہونے کی جگہ میں جنت میں آدمی جائے گا، اور وہاں پر اس کے سارے جذبات پورے ہوں گے، اور دنیا کے اندر امن و امان، سکھ اور چین اور اطمینان پھیلے گا۔
اگر آدمی اپنا جذبہ قربان کرے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر، یہ تو ہے حل۔ اور وہ میں نے بتایا وہ ہے بیماری۔ پہلے میں بیماری کو کھولوں، پھر میں علاج کو کھولوں، اللہ کرے کھول سکوں، مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کی پریشانی کا سبب آپ کی گھریلو پریشانیاں، آپ کی کاروباری لڑائیاں، جتنی کچہریوں کی لڑائیاں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ہر آدمی اپنا جذبہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا، جب ایک آدمی اپنا جذبہ پورا کرے گا تو 25 آدمیوں کے جذبات ٹوٹیں گے۔ اب جن 25 کے جذبات ٹوٹے، ذہن ان کا بھی ہے کہ ہم بھی اپنا جذبہ پورا کریں۔ انہیں اگر موقع مل گیا تو وہ 25 مل کر اپنا جذبہ پورا کر کے اس کے جذبے کو توڑیں گے۔ یہ جذبہ پورا کرنے والا اکیلا، اور اس نے تیار کر دیے 25 آدمی جذبے کے توڑنے والے، وہ 25 مل کے اس کے جذبے کو توڑنے کا فکر کریں گے، تو اس کا جذبہ وقت آئے گا تو زیادہ ٹوٹے گا۔ میں اس کی مثال دوں، ابھی تو بہت مبہم کہی، مالدار اور غریب، مالدار اور غریب دونوں کا جذبہ، دونوں کا مزاج یہ ہے کہ میرا جذبہ پورا ہو، موقع مل جائے۔ غریب کو قرضے کی ضرورت پڑی، مالدار کے پاس گیا 5000 قرض لے لے۔ مالدار نے دیکھا اچھا موقع ہے، سود کے اوپر قرض دے دیا 5000 اور 20000 کی زمین گروی رکھ دی، مارگیج، سود پر قرضہ دے دیا، ادا نہیں کر سکا، 20000 کے برابر سود نکل آیا، زمین پر مالدار نے قبضہ کر دیا۔ مالدار بہت خوش ہوا کہ دیکھو کیسا میرا جذبہ پورا ہوا، 5000 دیا اور 20000 کی زمین پر میرا قبضہ۔ اس نے وہ اپنا بڑا کمال سمجھا، کھجانے میں بڑا مزہ آ گیا اسے۔ کیڑے پڑیں گے، بدبو آئے گی، پھر پتہ چلے گا۔ غریب کے گھر رونا، مالدار کے گھر ہنسنا، جذبہ پورا ہو گیا، لیکن غریب کا جذبہ ٹوٹا۔ اب غریب انتظار میں ہے، میرا موقع چلے تو میں بھی اپنا جذبہ پورا کروں۔ دیکھا ایک مرتبہ کے مالدار صاحب اکیلے کوٹھی میں ہے اور کوئی نہیں، تو جلدی سے کوٹھی کے اندر داخل ہو کر دروازہ کر دیا بند اور پستول مالدار صاحب کو دکھا دی۔ پستول جب دکھائی تو مالدار صاحب گھبرا گئے، پستول دکھا کر یوں کہا کہ لا 2 لاکھ روپیہ ورنہ مارتا ہوں گولی۔ اب یہ وہ کیڑے پڑے، بدبو آئی۔ مالدار صاحب نے تجوری کھولی، جان بچانے کے لیے 2 لاکھ روپے دے دیے، لیکن پھر بھی غریب نے دیکھا کہ پولیس میں رپورٹ کر کے پکڑوائے گا، اس لیے پستول مار دی۔ 5000 کے 20000 بنے وقتی طور پر، جذبہ اپنا پورا ہوا لیکن اس کا ٹوٹا۔ اب اس کا جذبہ پورا ہوا اور مالدار کا ٹوٹا، 2 لاکھ گئے اور جان بھی گئی۔ اللہ کے حکم کو توڑنے کا وبال جو دنیا کے اندر آیا وہ تو یہ ہے، اور جو آخرت میں آئے گا وہ اس کے علاوہ اصل وبال ہے۔ 2 لاکھ لے کر گھر آیا، اب غریب کو اپنے کھجانے میں مزہ آ رہا، یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا جذبہ پورا ہو گیا، آج میرے ہنسنے کا دن، مالدار کے رونے کا دن، مالدار کے گھر والوں کے رونے کا دن، میں کامیاب ہو گیا، میرا جذبہ پورا ہو گیا، لیکن دوسرے کا ٹوٹ کر پورا ہوا۔ خیر بھائی، اس نے خوب مال مریدے اڑائے، پولیس بھی سراغ لگانے میں لگ گئی، 4-6 مہینے تک پتہ نہیں چلا، یہ چل گیا۔ اب اسے پکڑ کے لے گئی پولیس اور اس کی خود پٹائی کی اور سچ بلوایا۔ جذبہ تھوڑے دن تو پورا ہوا، لیکن اب پھر اس کا جذبہ ٹوٹنے کا وقت آیا اور پولیس والوں کا جذبہ پورا ہونے کا وقت آیا، ان کا جذبہ پورا ہوگا۔ بہت مارا،
ارے بھائی اتنا زور سے مت مارو، ان کے خالی مارنا تھوڑی ہے، پھانسی لگے گی تیرے کو۔ پھانسی؟ ان کا ہاں، تمہیں پھانسی سے بچنے کی کوئی راستہ بتاؤ۔ ان کا سب پھانسی سے بچنے کا راستہ تو ہے؟ ان کا کیا ہے؟ میں 2 لاکھ جو ڈاکہ ڈالا یہ میں تمہیں دے دوں تو کیس کو تم ڈھیلا کر دو۔ تو پولیس والے کہتے ہیں بھائی 2 لاکھ میں جان نہیں بچا کرتی، کیونکہ ہمیں نیچے والوں کو بھی دینا ہے اور ہمیں اوپر والوں کو بھی دینا ہے، اور ان کی قسطیں مقرر ہیں باقاعدہ، میں تو کیس لانے پڑتے ہیں، نیچے سے اوپر تک سب کو دینا ہے ہمیں۔ جذبات سے بھرے بیٹھے ہیں سارے کے سارے، ان سب کا جذبہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ پورے 5 لاکھ ہو تو کیس کو ڈھیلا کر سکتے ہیں۔ ڈاکو تو ہے ہی، اس کی پوری پارٹی ہوتی ہے، خبر بھیج دی، ڈاکو سارے جمع ہوئے، ان کا بھائی 5 لاکھ دے کے اپنے آدمی کی جان بچاؤ، پھر دوسرے ڈاکہ ڈال دیں گے۔ وہ 5 لاکھ روپے پولیس والوں کے ہاتھ پہ دے دیے تو پولیس والوں کے جذبات کے پورا ہونے کا وقت آ گیا اور غریبوں کے جذبات کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا۔ 5,000 دے دیے، پولیس نے کیس کو ڈھیلا کر دیا۔ مالدار کے بچوں کو پتا چلا ہمارے تو 2 لاکھ گئے، ہمارا باپ مرا اور پھر بھی مارنے والا زندہ رہے۔ وہ اندر کا حسد، وہ اندر کی دشمنی اور عداوت جذبات کے پورا کرنے میں ہوا کرتی ہے، وہ ہوئی اور آ کر پولیس سے ملے مالدار کے لڑکے اور یوں کہتے ہیں کہ بھائی جس دن اسے تم نے پھانسی لگوا دی اس دن 10 لاکھ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ہم پر اعتماد نہ ہو تو تھرڈ پارٹی کے پاس ہم 10 لاکھ رکھتے ہیں، تھرڈ پارٹی کے پاس، اس کے پاس رہیں گے۔ اب پولیس نے دیکھا کہ اب تو 10 لاکھ کا معاملہ ہے، اگر پھانسی لگی 5 لاکھ تو قبضے میں آ ہی گئے، اس نے کیس کو پھر ٹائٹ کر دیا تاکہ اسے پھانسی لگے اور ہمارا جذبہ اور زیادہ پورا ہو، اور زیادہ کھجا کھجا کے ہم مزے لیں میں۔ چنانچہ کیس کو اور زیادہ ٹائٹ کر دیا، پہلے ڈھیلا کر کے پھر ٹائٹ کر دیا۔ سیدھا سیدھا راستہ یہ تھا کہ میاں 5,000 بغیر سود کے قرض دے دیتا، لیکن یہ وہی مالدار دے سکتا ہے جو مسجد والی جماعت کے اندر لگا ہو اور 2.5 گھنٹے والوں نے گھر میں بیٹھ کر اس کے ذہن بنایا ہو اور مسجد میں لا کر مسجد نبوی والی فضا بنائی ہو اور بار بار اس کے ذہن میں ڈالا ہو کہ زندگیوں کا بنانا، زندگیوں کا بگاڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ زندگی بناتے ہیں اس کی جو ان کی مانتا ہے، اور جو ان کی نہیں مانتا اس کی زندگی بگاڑتے ہیں۔ تو ایسے سے زندگی بنتی بھی نہیں، بگڑتی بھی نہیں۔ حکم اللہ کا دیکھ کیا ہے؟